السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے ضدی عشق میرا۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ آج کھانا کس نے بنایا؟ رات کو کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا یامین ایک نوالہ لیتا پڑک اٹھا، حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جی بڑی بی بی صاحبہ نے ببر نے پاس کھڑے ہوتے ڈرے ہوئے انداز میں کہا۔ مما نے، اور میں اس میں یہ ڈھیر سارا نمک بھی مما نے ہی الٹا کیا ہوگا۔ غصہ ضبط کرتے وہ اپنی پلیٹ کو گھسکا چکا تھا۔ جی نہیں، ببر کو سمجھ نہیں آئی کیا جواب دے۔ آج وہ سارا دن بزی رہا تھا اور کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ سبھی کھانا کھا چکے تھے۔ ببر کی ذمہ داری تھی کہ وہ یامین کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھے۔ ایک طرح سے گھر کے اندر وہ اس کا سیکرٹری تھا۔ کوئی بھی ملازمہ اس کے نزدیک نہیں پڑکتی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج، ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے والا، لڑکی ذات سے خار کھاتا۔ بھائی کچھ اور بنا دیتے آپ کو۔ ببر نے اسے بنا کھانا کھائے اٹھتے دیکھا تو کہا، تو منمناتے ہوئے بولا، نہیں رہنے دو، بھوک مر گئی ہے۔ دانت پیستا وہ وہاں سے اپنے روم کی جانب پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کی شرارت ہے۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ سمیر نے کشش سے کہا، جو چپ سے دیکھ رہی تھی۔ سمیر، کرن اور کشش کی ملی بھگت سے وہ یامین کو تنگ کرنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن اس کا بنا کھانا کھائے اٹھ کے جانا ان تینوں کو گہری سوچ میں ڈالتے شرمندہ کر گیا تھا۔ منہ بناتے ببر کھانا سمیٹنے لگا کہ وہ جو چپ کے بیٹھے تھے سارے سامنے وار ہوئے۔ ہم ببر، تم جاؤ، ہم سمٹ لیں گے یہ کھانا۔ کشش کی زبان چلی تو ببر نے خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کی حرکتوں اور شرارتوں کی ذوق میں تو پورا امیر والا ہی آیا ہوا تھا۔ وہ کیا چیز تھا؟ تم نے سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ ببر کو خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتے دیکھ کر کشش دانت پیستی کھوری ڈال کے بولی، بی بی ہم سمٹ لیں گے۔ دھیرے سے کہتا وہ نظریں جھکائے بولا تھا، ہم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے پیچھے کوئی پوری فوج کھڑی ہوئی ہے۔ کشش نے فوراً بات اچکی، دیکھو اگر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتی تو چپ چاپ یہاں سے نکلو۔ سمیر نے ببر کے کان کے پاس جاتے اسے سمجھایا تو وہ منہ بناتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ان سے پنگا کیسے لے سکتا تھا جو میروالہ کے گنڈے بنے ہوئے تھے۔ یس باس، آگے کیا لاننگ ہے؟ کرن نے آگے ہوتے کشش سے پوچھا۔ اس کے دماغ میں کس وقت کیا چلتا کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم کھانا کھا لیں، اس شیر کی شکار میں جائیں گے، جو بھی ہے۔ کوئی ہماری وجہ سے بھوکا سوئے قطعی نامنظور۔ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور ہم تو اپنے اللہ کو کبھی نہ ناراض کروں۔ کشش کا اگلا پلان سن کے سمیر اور کرن نے ایک دوسرے کو دیکھتے بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ خود بھی مرنا چاہتی ہو اور ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے، جانتی ہو نا اس کے غصے کا؟ سمیر نے ڈرایا۔ ہاں، غنڈہ پارٹی سے آج تک کوئی بچ پایا ہے جو یہ بچیں گے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا ساتھ، کم اینڈ فالو می۔ کھانے کی ٹرے سیٹ کر کے وہ آگے چلی، ان دونوں کو پیچھے آنے کا کہتی وہ دونوں کا دوسرے کا منہ تکتے، جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال دے کا ورد کرتے ساتھ ہو لیے۔ دروازے پہ ناک کرتے وہ بہت کانفیڈنس سے کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ وہ جو غصہ ضبط کرتا سگریٹ نکال کے اسے سلگا چکا تھا اور اب دھوئیں کے مرغولے ہوئے اس کے سپرد کیے وہ گیلری کا رخ کر چکا تھا۔ دروازے پہ ہوتی دستک نے اسے چونکا دیا۔ سگریٹ وہیں گراتا مسلتا دروازہ کھولنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سانے افلاطون پارٹی کو دیکھ ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ سمیر اور کرن پیچھے سے چپکے واک آؤٹ کر گئے، اور یہ بات کشش اچھے سے جانتی تھی، وہ انتہائی ڈرپوک ہیں۔ ٹن ٹناٹن سرپرائز! منہ پہ اسمائل سجاتی وہ کھانے کی ٹرے کو آگے کرتی اس وقت یامین کو انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کیا مس، کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی رکھے انداز میں پوچھا۔ ارے آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ ایک سائڈ سے ہو کے اندر کی طرف آتی وہ ذرا بھی نہ جھانکی، کھانا ٹیبل کی طرف
رکھتے وہ مسکراتی یامین کی طرف مڑی۔ ایک چھوٹی سی شرارت ہی تھی آپ کے ساتھ، اس لیے اتنا غصہ کرنے کی کیا بات تھی؟ بہت بزرگانہ انداز میں سمجھایا۔ تم اپنی بکواس، ارے یقین مانے صرف ایک پلیٹ میں نمک تھا، باقی کا سارا کھانا مزیدار ہے۔ آپ نے چیک نہیں کیا ورنہ آپ یوں نہ اٹھ کے آتے۔ اٹھاؤ کھانا اور نکلو یہاں سے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھتا بولا، ارے یہ پینٹنگ کتنی خوبصورت ہے۔ مسکراتی وہ اس کی بات کو اگنور کرتی سامنے دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ہاں یہ پینٹنگ نا، آپ وہاں لگائیں سامنے دیوار پہ، وہاں بہت جچے گی سچ میں۔ آنکھیں چپکاتی اس وقت وہ یامین کے صبر کو آزما رہی تھی۔ خود یہاں سے جاؤ گی یا دھکے سے جانا پسند کرو گی؟ دانت پیستا وہ تنہا ہی بول پایا، ارے جا رہی ہوں، اتنا غصہ نہ کیا کریں، رنگ دیکھیں جل کڑک کے سنوا گیا ہے، خوش خوش رہا کریں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دروازے کی جانب بڑھتے کہتی گئی کہ اچانک بوڑھی اور پیچھے سے آتے تیز رفتار یامین سے ٹکرا گئی۔ ہائے اللہ میرا سر! اس کا سر چکرا کے رہ گیا اور وہ جو دروازہ بند کرنے کا ارادہ تھا اس کو کہنے لگا، ہوگا ڈرامہ، اب نکلو۔ آنکھ کے اشارے سے باہر کا راستہ دکھایا۔ میرا سرکس دیوار سے ٹکرایا تھا، اس کی بیسنی آواز پہ یامین نے اسے سخت گھور سے نوازا۔ اچھا اچھا گھورے نا، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اور ہاں کھانا کھا لیجیے، رات کو بھوکا نہیں سوتے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسکرا کے کہتی وہ جا چکی تھی۔ یامین نے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کیا اور واپس آ کے رانکنگ چیئر پہ بیٹھا۔ وہ یامین سکندر تھا، اس کا پورا نام بن یامین تھا، بن یامین سے وہ یامین سکندر بن گیا۔ ہاں ایک حادثہ، وہ ایک حادثہ اسے کیا سے کیا بنا گیا۔ وہ صفر تھا لیکن اس ایک حادثے نے آج اسے 6 ہوٹلز کا مالک بنا دیا، اور صرف بات یہی نہ تھی، اسے ہوٹلز کی برانچیں اب دوسرے شہروں میں بھی پھیلنے لگی تھیں، اور اس سب میں صرف 3 سال لگے تھے۔ 3 سال پہلے جب جاج سکندر کا ہوٹل التاج ایک ڈوبتی کشتی تھی، 3 بیٹے تھے ان کے جن میں سے ایک فوت ہو گیا تھا، اردو حیات تھے، اور ان 2 نے ہی باپ کے بزنس کو آگے بڑھانے کے بجائے اپنے بزنس کو فوقیت دی تھی۔ نتیجہ التاج ہوٹل پسماندگی کا شکار ہو گیا اور اسے بیچنے کی نوبت آ گئی۔ ان لمحات میں بن یامین کے ساتھ ہوئے حادثے نے اسے کچھ کر گزرنے پہ اکسایا، اور اب بھی اسے پھر سے وہی ہوا جتنا وہ اس باز کش سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ اسے لفظ بلفظ یاد تھے، اٹھ کے اپنی میڈیسن لینی چاہی، لیکن بنا کچھ کھائے وہ نہیں لے سکتا تھا۔ مجبوراً کشش کا لایا کھانا اسے چند ایک نوالے لیتا وہ میڈیسن لے کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کا سر بہت درد کر رہا تھا جس کا آج تک اس نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ وہ کسی بھی ہمدردیاں نہیں بٹورنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے گوارا تھا کس کی آنکھ میں اس کے لیے رحم ہو۔ وہ اپنے دماغ کو بالکل خالی کرتا سونے کی طرف توجہ دینے لگا۔ اتنا غصہ نہ کیا کریں، رنگ دیکھیں جل کڑک کے سنو لگ گیا ہے، خوش خوش رہا کریں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کشش کے الفاظ کی باز گشت ہوئی تو لب خود بخود ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس بات سے انجان وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ عنائشہ ماں کو ہاسپٹل سے گھر لے آئی تھی، جن کی حالت رات کو اچانک سے بگڑ گئی تھی اور اب دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ عائشہ باپ کی وفات کے بعد گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے وقت سے پہلے ہی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ نہ باپ کے کسی بہن بھائی نے ساتھ دیا، نہ ماں کے۔ غریبوں کے تو سائے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تو تھے ہی وقت کے فرعون، جن کی امیری نے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا۔ دادا جب تک تھے ہر لمحے کچھ نہ کچھ عنائشہ کی ماں کو دیتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان سب کے ساتھ عنائشہ کو اپنی تعلیم جاری رکھنا محال لگ رہا تھا۔ ایسے میں ان کی ایک پڑوسن تھی زبیدہ آنٹی، بہت محبت کرنے والی اور ملنسار خاتون تھی۔ مشکل وقت میں جہاں اپنا نے ساتھ چھوڑا، زبیدہ آنٹی نے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا۔ ابھی وہ اپنے غریبی بیٹھی، مزید اللہ سے شکوہ